بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعين ونصلي على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جاءكم فاسق بنبأ فيتبينوا جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ پچھلے چند دنوں سے مسلسل ہندوستان کے میڈیا پہ اور دیگر ذرائع سوشل میڈیا پہ جو نجی چینلیں ہیں ان پہ بحث و مباحثہ ڈیبیٹس ہو رہے ہیں اور مسلسل اس شخص کی یعنی وسیم رضوی کی جو بیانات ہیں وہ نشر کیے جا رہے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ کشمیر کے ہر میڈیا سیل اس کے ہر بیانات کو نشر کر کے گام گام کریا کریا اس کے پیغام کو پہنچا رہی ہیں۔ ایسے ذرائعوں سے اپیل ہے خدا را اس ملعون کی نجاست کو اگر ہم محدود ہی رکھے تو بہتر ہے۔ یعنی ہمیں کیا ملتا ہے کہ ایک شخص جو قرآن کی اور مسلمانوں کی تشہیر کرتا ہے، جو قرآن کی اہانت کرتا ہے، اس کے پیغام کو ہم وائرل کرے اور اس کو اپنی سوشل میڈیا پیجز یا گروپس یا نیوز میں اس کے بیانات کو جگہ دے۔ ہمارا دشمن چاہتا ہی ہے کہ یہ شخص بولے اور مسلمان آپس میں اشتعال انگیز بیانات دے، اور اس کے بعد ایسے بھی شخص ہے ہمارے سماج میں جو منتظر رہتے ہیں کہ کسی بھی ایک گروہ یا فرقے سے کوئی بیان صادر آ جائے تو ہم اس بات کا بتنگڑ بنا کے ایک بڑا مسئلہ تیار کریں۔ جیسا کہ ہوا بھی، ایک شخص نہ جانتا ہے کہ وہ وسیم رضوی کون ہے، اس نے پورے ملت تشیع پہ حملہ کیا۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ پوری ملت تشیع، چاہے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، کشمیر ہو، دنیا کے جس کونے میں بھی شیعہ رہتے ہیں، سب نے اس شخص سے براءت کا اعلان کیا ہے۔ اور دوبارہ میں بھی من جانب ملت کشمیر آپ کے سماعت یہ جملے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس شخص سے بری ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ شیعہ کا کوئی قائد ہے، نہ یہ لیڈر ہے، نہ اسے شیعت سے کوئی تعلق ہے، بلکہ بقول اس کے برادر اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے، یہ روزے کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، اور جو نہ نماز پڑھتا ہو نہ روزہ رکھتا ہو، جسے نہ عقائد امامیہ کی کوئی خبر ہے، وہ آج ہندوستان کے میڈیا چینلز پہ شیعت کو ڈسکس کر رہا ہے۔ اور اس شخص کو بھی اگر اسے قرآن کریم یا کسی بھی مسئلے کے متعلق کوئی سوال ہے، اسے چاہیے تھا کہ متعلق جو اتھارٹیز ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، جو تشیع کے علماء ہیں، آغا سیستانی ہو، آغا خامنائی ہو، آغا مکارم ہو، جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، ان کے دفاتر سے رابطہ کر کے اپنے استفتاء کا جواب حاصل کرتا، جو شکوک تھے اسے تو وہ دور ہو جاتے۔ اس کے برعکس یہ شخص کورٹ میں جا کے ایک ہنگامہ شروع کرتا ہے، اس کے بعد نیوز چینلز پہ اسے لاتے ہیں اور یہ کھلم کھلا وہاں پہ شیعہ سنی کی بات کرتا ہے۔ شیعہ سنی دو مکتب فکر ہے، ہمارے مکاتب میں ڈائیورسٹیز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سڑک پہ آ کے جھگڑا کریں، یہ اسکالرز کے درمیان حل ہوتے ہیں ایسے مسئلے، اور بیچ میں ایک شخص اپنے جرائم اور اپنے جو اس نے گبن کیے ہیں ان کو چھپانے کے لیے یہ شیعت کا سہارا لیتا ہے اور سنیوں پہ حملہ کرتا ہے۔ یعنی شیعت کبھی ایسے شخص کو کسی بھی ایسے اقدام کی اجازت ہم نہیں دیتے ہیں۔ اس شخص کو جاننا چاہیے، اور آج اس نے پورے ملت کشمیر پہ حملہ کیا، کہا کہ کشمیریوں نے اللہ اکبر کہہ کے لوگوں کی گردنیں اتاری ہیں۔ ہم اس رضوی صاحب سے بولتے ہیں، رضوی صاحب آپ ہمیں ایک شخص دکھائیے جس کو کشمیریوں نے اللہ اکبر کہہ کے قتل کیا ہو۔ اگر آپ کو کشمیر کے حالات اور جو وضعیت ہے یہاں پہ اس کے متعلق اگر آپ کو علم ہوتا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر چھٹی سنگھ پورہ میں ہمارے سکھ برادران کا قتل ہوا تو اس میں کوئی مسلمان شامل نہیں تھا۔ اگر یہاں پہ کنگ پوش میں ہماری بہنوں کی عصمت دری ہوئی، وہ مسلمانوں نے نہیں کی۔
اگر گجرات، احمد آباد، نیو دہلی اور دیگر شہروں میں مسلمان کشی ہوئی، مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اس میں کوئی مسلمان شامل نہیں تھا اور ہم ہندوؤں کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان نے کسی ایک غیر مسلمان کا قتل کیا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے مسلمان خراب ہیں کہ قاتل ہیں۔ اسی طرح جو نیو دہلی میں ہوا، جہاں مسجد شریف کے گنبد پر ہنومان جی کا پرچم، ان کا جھنڈا نصب کیا گیا اور جے شری رام کہہ کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی لوگ شری رام کو مانتے ہیں وہ کرمنلز ہیں۔ اگر احمد آباد گجرات میں کسی ہندو نے کسی مسلمان کا قتل کیا یا کسی عورت یا کسی بہن کی آبرو ریزی کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایک ہندو نے کیا کہ پوری ہم ملت ہندوؤں کو، پورے رام جی یا کرشن جی کے ماننے والوں کو ہم ذمہ دار ٹھہرائے۔ اگر نیوزی لینڈ میں ایک عیسائی نے مسجد شریف میں داخل ہو کر اندھا دھند فائرنگ کر کے متعدد نمازیوں کو شہید کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پوری عیسائیت کو مجرم ٹھہرائے۔ اور آج یہ شخص میڈیا پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ مسلمان اللہ اکبر کہہ کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اسے جاننا چاہیے کہ جو جوزف کونی ہیں، جو کرسچن ہیں، جو افریقہ کے ممالک میں سرگرم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ سب سے خطرناک دہشت گرد دنیا کا ایک کرسچن ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دین مسیح علیہ السلام کو ذمہ دار ٹھہرائے۔ اگر کوئی گروہ ہندوستان کا غیر مسلمان انتہا پسند گروہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شری رام جی نے انتہا پسندی یا فنٹزم کی تعلیم دی ہو۔ اگر کوئی گروہ کسی بھی مذہب، کسی بھی ملت، کسی بھی رنگ و نسل یا بو سے تعلق رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پوری نسل و ملت کو، بو کو ذمہ دار ٹھہرائیں۔ آپ کا مقصد ہے کہ مسلمانوں میں اس وقت غصہ بڑھے، خون ریزی ہو اور آپ کے جو جرائم ہیں ان کی پردہ پوشی ہو اور آپ کے پولیٹیکل مقاصد، سیاست مقاصد حاصل ہو۔ بالآخر میں اپنے کشمیر کے بھائیوں سے اور ہندوستان کے باقی جو سوشل میڈیا یا میڈیا سے وابستہ ہے ان سے گزارش کرتا ہوں، خدا را اس لعین کی جو بیانات ہیں، اس کے جو بیانات ہیں انہیں نشر نہ کرے، انہیں کریا گاؤں یعنی اشاعت مت کیجیے ان کی۔ اس سے افراتفری، اس سے غم و غصہ اور اس نجاست کی نشر ہو رہی ہے۔ نشریات میں آپ لوگ اس کی مدد کر رہے ہو، گویا کہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ہم اس خبیث کی مدد کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم پہ لازم ملزوم یہ بنتا ہے کہ جب اس کا کوئی بیان آئے تو اس کی توجہ ہی نہ دو۔ یہ شخص اپنی اٹینشن یہ سیکر ہے، جسے اٹینشن سیکر کہتے ہیں انگریزی میں، کہ یہ توجہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے توجہ اس کی طرف مبذول کرے، اور ہم اپنے چینلز پہ، اپنے پیجز پہ اس کے بیانات کو بیچ رہے ہیں، نشر کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ ہو رہا ہے کہ لوگوں میں غم و غصہ اور اشتعال بڑھ جاتا ہے۔ خدا را اس کے پیغاموں کو، اس کے نشریات کو، جتنے بھی مراسل اس کے آ رہے ہیں انہیں لوگوں کے درمیان مت لائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔